یہ جمیل اچھا لڑکا ہے نا؟ رات کا کھانا کھاتے وقت سیرت مراد نے ذائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جنید اور حسیب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ذائشہ نے بڑی مشکل سے وہ نوالا نگلا۔ ماشاءاللہ سے کافی اچھا کماتا ہے، شکل و صورت بھی کافی اچھی ہے، خاندان بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ ماں باپ تو ہے نہیں، اس کے بس ایک بہن ہے اور چاچا اور تایا ہیں۔ سیرت مراد کھانا کھاتے ہوئے مسلسل جمیل کی تعریفیں کے پل باندھ رہی تھی۔ ذائشہ کے تاثرات ہر گزرتے پل کے ساتھ مزید غصے والے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر اب دن میں ایک دفعہ تو یہ جمیل نامہ ضرور شروع ہو جاتا تھا۔ اماں، جمیل بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے آ جایا کریں۔ ذائشہ اپی تو اکیڈمی سے تھکی ہوئی آتی ہیں، پھر ہمیں پڑھانا اور خود بھی پڑھنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہوگا نا؟ اچھا، دیکھا نا، ماشاءاللہ کتنا احساس ہے اسے ہمارا۔ تم کیا کہتی ہو ذائشہ اس بارے میں؟ لو بھلا اس حسیب کا، جمیل کی خوبیوں کی فہرست میں اب ایک اور خوبی شامل ہو گئی تھی۔ ذائشہ نے چاولوں کا چمچہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا، کیونکہ اس جمیل نامے نے تو اس کا جینا حرام کر ڈالا تھا۔ اماں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تعلیم کیا ہے؟ اور رہی بات ان کو وہاں بھیجنے کی، تو وہ مفت میں تو نہیں پڑھائے گا، فیس مانگے گا، اور فی الحال ہم اس حال میں نہیں کہ ان کے اسکول کے ساتھ ٹیوشن کی بھی فیس بھریں۔ پر آپی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مفت پڑھائیں گے۔ جنید، تم تو چپ کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اب تم لوگوں کو اس جمیل کے پاس جانا ہے، اور کب تک مفت پڑھائے گا وہ؟ 1 ماہ یا 2 ماہ، پھر وہ فیس تو مانگے گا نا؟ ذائشہ، اگر وہ کہہ رہے کہ مفت پڑھائے گا تو جانے دو نا ان دونوں کو، جب فیس مانگے گا تو تب دیکھا جائے گا۔ سیرت مراد ان دونوں کو وہاں بھیجنے کا موڈ بنا چکی تھی۔ اماں، کیا ہو گیا آپ کو؟ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں اس سے اس محلے میں آئے ہوئے، اور آپ ان دونوں کو وہاں بھیج رہی ہیں؟ اتنی جلدی کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں آپ کسی پر؟ ذائشہ اس بار ذرا غصے سے بولی۔ نہ جانے کون سی پٹی باندھی تھی اس جمیل نے ان کے گھر والوں کی آنکھوں پر، جو اس کے قصیدے پڑھتے تھکتے نہیں تھے۔ ارے بیٹا، میں تو تمہاری سہولت کے لیے کہہ رہی تھی نا۔ صحت دیکھو اپنی، دن بدن کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ تم گھن چکر بنی رہتی ہو کالج، اکیڈمی اور گھر کے درمیان۔ سر سے ذمہ داری اترے گی تو خود پر بھی توجہ دے پاؤ گی نا؟ اماں دیکھو، مجھے عادت ہو چکی ہے ان سب چیزوں کی، اور تم دونوں بھی سن لو، کوئی نہیں جاؤ گے تم اس کے گھر۔ پتہ نہیں کیسے پڑھائے گا وہ تم لوگوں کو، مجھے بالکل بھی تسلی نہیں ہوگی۔ ذائشہ نے جنید اور حسیب کو دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے کہا، جو اپنی ماں کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اماں، آپ ہی کو بولے نا کہ ہمیں جانے دیں، جمیل بھائی کے گھر ٹی وی بھی ہے، ہم ان کے گھر ٹی وی بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہاں آ کر جنید کے لفظوں نے ذائشہ کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ اپنے 12 سالہ بھائی کے چہرے پر موجود حسرت کو دیکھ کر ذائشہ کا اپنا دل دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گلاس بھر کر پانی پیا اور چارپائی سے اٹھ گئی۔ آپی، ہم دونوں جمیل بھائی سے ہی پڑھیں گے۔ اس کے اٹھتے ہی وہ دونوں فوراً بولے تھے۔ ذائشہ نے اپنے بھائیوں کے معصوم چہروں پر ایک نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں مرچیں سے بھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کرو تم لوگ، اس نے غصے سے کہا اور کمرے میں آ گئی، اور پیچھے سیرت مراد اس کی پلیٹ میں بچے چاول دیکھ کر اسے کھری کھری سنا رہی تھی۔ وہ اپنے کان بند کر کے کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے میں ایک طرف پرانی ٹیبل پڑی تھی جس پر پرانی کتابوں کا ڈھیر لگا تھا، جو کتابیں کم اور ردی زیادہ لگ رہی تھی۔ ٹیبل کے نیچے بنے خانے میں ذائشہ کی چیزوں سے بھرے پڑے تھے۔ اس نے سب سے اوپر والا دراز کھولا، اندر پڑی ڈائری کو باہر نکالا۔ گلابی رنگ کی ڈائری جس پر ایک خوبصورت سا سورج مکھی کا پھول بنا تھا اور جس پر تتلیاں منڈلا رہی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈائری کھول کر اندر رکھی تصویر نکالی۔ ایک بوسیدہ پرانی سی تصویر میں ایک خوبصورت آدمی 5 سالہ بچی کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا۔ ان دونوں کے چہروں میں بلا کی مماثلت تھی۔ دونوں کی آنکھوں کا رنگ ایک جیسا تھا، ہیزل گرے۔ گلابی فراک میں ملبوس اس بچی کے گولڈن براؤن بال دھوپ میں چمک رہے تھے۔ بالوں کی 2 پونیاں بنائے وہ کھلکھلا رہی تھی۔ ذائشہ اس تصویر کو دیکھ کر مسکرا دی اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس تصویر پر جا گرا۔ I miss you بابا۔ تصویر میں موجود شخص کے چہرے پر انگلی پھیرتے اس کے ہونٹوں سے صرف یہی چند الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اس نے ڈائری کا صفحہ پلٹا تو اگلے پیج پر ایک اور تصویر تھی، اس کی پوری فیملی کی تصویر۔ اس کے بابا اور سیرت مراد
زائشہ ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی اور حسیب اور جنید کو اس کے ماں باپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ ایک عام سی ڈائری تھی جسے زائشہ نے فوٹو البم کی شکل بھی دی ہوئی تھی۔ ڈائری کے شروع کے صفحات پر کافی تصویریں لگی تھی۔ اگلی تصویر بھی اس کی اور اس کے بابا کی تھی، پر ساتھ ایک اور آدمی موجود تھا جس کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ براؤن چمکتے ہوئے بال، سنہری آنکھیں، پھولے ہوئے گلابی گال، وہ بچہ زائشہ سے چند ہی سال بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس تصویر پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، جب اچانک اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپی، یہ کون ہے؟ جنید اس کے پاس بیٹھا البم میں موجود اس شخص اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ بابا کے دوست اور ان کا بیٹا ہے۔ اچھا، ان کا نام کیا ہے اور ان کے بیٹے کا نام؟ چھوڑو ان چیزوں کو، تم بتاؤ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ زائشہ نے البم بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا، جیسے وہ اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ آپ ہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ناراض تو نہیں نا؟ جنید کا اشارہ یقیناً جمیل کے گھر اکیڈمی پڑھنے جانے کی طرف تھا۔ نہیں، میں ناراض نہیں جنید، تم لوگ چلے جاؤ، پر میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم لوگوں کے رزلٹ پر ذرا سا بھی اثر ہوا تو پھر میں تم لوگوں کی ایک بات بھی نہیں سنوں گی۔ آخری کا جملہ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، پر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ پرومس، کچھ بھی نہیں ہوگا، جنید نے اس قدر جوش سے کہا جیسے زائشہ اسے اولمپکس میں کھیلنے کے لیے بھیج رہی ہو۔ اس کے انداز پر زائشہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ میرب کو تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز اپنے ماں باپ کو دکھائی۔ بطول حیدر اور فاروق حیدر کی تو رہی صحیح امیدیں بھی وہ تصویریں دیکھ کر دم توڑ گئی تھی۔ یہ عرش کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا جو ان دونوں کے سامنے کھل رہا تھا؟ وہ انسان جسے انہوں نے بیٹے سے بڑھ کر درجہ دیا تھا، جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے چلنا سیکھا تھا، جس کے بارے میں انہیں گمان تھا کہ اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے واقف ہیں، وہی اپنی شخصیت پر اس قدر خول چڑھائے بیٹھا تھا کہ وہ سبھی دھنگ رہ گئے تھے۔ میرب کو ایک ان نون نمبر سے عرش کی کافی ویڈیوز اور تصویر ملی تھی۔ فاروق حیدر نے وہ نمبر اس سے لے لیا تاکہ اس شخص کی ڈیٹیل نکلوا سکے۔ کچھ تصاویر اور ویڈیوز اس قدر نازیبا حالت میں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو دکھا بھی نہ پائی تھی۔ کلبز میں ڈانس کی ویڈیوز، بارز میں شراب پینے کی ویڈیوز، اور بھی نہ جانے کتنی بھی قابل اعتراض تصاویر۔ ان پکچرز میں عرش کے گرد تتلیوں کی طرح منڈلاتی لڑکیوں کے لباس نے میرب کو بھی شرم میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب میرب کو عرش میں ہر وہ برائی نظر آ رہی تھی جو وہ کسی انسان میں تصور کر سکتی تھی۔ اس کی محبت کا بت اس قدر بے دردی سے ٹوٹا تھا کہ میرب کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ ہر طرف اذیت ہی اذیت تھی۔ سانسوں کی روانگی کو جاری رکھنا دنیا کا مشکل ترین امر لگ رہا تھا اسے، پر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ وہ بہادر تھی۔ اسے خود سے لڑنا تھا اور اپنے نفس سے بھی لڑنا تھا۔ عرش کی محبت کا ناسور اپنے دل سے اس نے نکال پھینکنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنا دل پتھر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ ضرور کرے گی، کیونکہ وہ میرب حیدر تھی جس کا خدا کی ذات پر کامل یقین تھا۔ مل جانے پر تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے، پر اسے اب چھن جانے پر شکر ادا کرنا تھا۔ عرش جیسے انسان کا اس کی زندگی سے نکل جانا ہی بہتر تھا۔ محبت کی جس پودے کی آبیاری وہ اتنے ماہوں سال سے کرتی آ رہی تھی، اسے کاٹنا آسان نہیں تھا، پر اسے مزید مضبوط ہونے کی اجازت دینا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ اس ایک رات نے میرب حیدر کی ذات پر اس قدر گہرے زخم چھوڑے تھے جن کا کوئی عام انسان گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تکلیف جسم کی نہیں بلکہ روح کی تھی، اور روح کی تکلیف جنگل میں پھیلتی آگ کی طرح ہوتی ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کی جتنی مرضی کوشش کر لو، یہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ میرب اپنے کمرے میں بیڈ پر کسی بے جان مورد کی طرح لیٹی تھی۔ فاروق حیدر اور بطول حیدر ابھی کچھ دیر پہلے اس کے کمرے سے چلے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور کنپٹیوں کی جانب سے سرہانے میں جذب ہو رہے تھے۔ کیا حالت ہو سکتی اس لڑکی کی جس کو اپنے ہونے والے شوہر سے نفرت اور محبت ایک ہی وقت میں محسوس ہو رہی ہو؟ اب تو وہ عرش سے شادی کسی قیمت پر بھی نہیں کرنے والی تھی۔ میرب حیدر کی پہلی اور آخری محبت انتہائی تکلیف دہ انداز میں اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور گھٹنوں پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ یہ تکلیف کم کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اس نے پاس رکھا فون اٹھایا اور واٹس ایپ پر وہی نمبر کھولا۔ سامنے ہی عرش کا نام جگمگا رہا تھا۔ عرش جہانگیر، تمہیں لے کر میں جو کچھ محسوس کر رہی تھی وہ سب غلط نہیں تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اس نے سب سے اوپر موجود
اس نمبر پر کلک کیا اور پھر میسج ٹائپ کیا، کون ہو تم؟ فون بیڈ پر رکھ کر چہرہ دھونے کے لیے وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے کے بعد اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تولیے سے چہرہ پہنچنے کے بعد وہ باہر آئی تو اسی لمحے بطول، حیدر اور غازی اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تمہارے بابا نے رات کو حامد بھائی اور عرش کو بلوایا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کے لیے میرب کا ہاتھ ساکت ہوا، پر پھر وہ تولیہ پاس پڑے صوفے پر پھینک کر بیڈ پر آ گئی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر چیک کیا تو ابھی تک اس نمبر سے کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ بطول حیدر ایک دکھ بھری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈال کر کمرے سے چلی گئی۔ اپیا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ غازی اس کے پاس بیٹھا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ میرب نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ اس نے غازی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور فون کی طرف مڑ گئی۔ تبھی غازی نے اب اس کا بازو پکڑ کر زور سے ہلا کر پوچھا، اپیا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ بتائیں نا مجھے۔ اس کے یوں کرنے پر میرب غصے سے چلا کر بولی، کیا مسئلہ ہے غازی؟ اس کے انداز پر غازی حیران اور پریشان اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے میرب کی اتنی بلند آواز سنی تھی، ورنہ وہ تو بہت مدھم اور ٹھہر ٹھہر کر بولنے کی عادی تھی۔ جاؤ جاؤ اپنے کمرے میں تم۔ اس نے غازی کو بازو سے اٹھا کر دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ اپیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ غازی روتے ہوئے بولا اور میرب سے لپٹ گیا تو میرب کچھ پل کے لیے ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کیسے اپنے بھائی پر چلا سکتی تھی۔ جس بھائی کی آنکھوں میں وہ ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کی وجہ سے آج رو رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک آئی اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ غازی، آئی ایم سوری، میں تھوڑا ڈسٹرب تھی یار۔ میرب نے غازی کے چہرے سے آنسو پوچھے تو وہ کہنے لگا، ابھی آپ بتائیں نا، پھر آپ کو کیا ہوا تھا؟ ارے کچھ نہیں، بس بخار ہو گیا تھا تھوڑا مجھے، میرب نے مسکراتے ہوئے تسلی بخش انداز میں کہا۔ پتہ ہے اپیا آپ کو، میں کتنا ڈر گیا تھا جب آپ اٹھ نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں سچ میں بہت ڈر گیا تھا اپیا۔ اچھا، میں اپنے پیارے بھائی کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جا سکتی غازی۔ میرب نے اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ ابھی آپ ڈسٹرب کیوں تھی؟ مجھے بتائیں نا۔ غازی کو ایک اور سوال پر میرب نے ایک سرد سانس فضا میں خارج کی۔ ایک پل کے لیے پورے جسم میں تکلیف کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ دیکھو غازی، کبھی کسی پر بھروسہ مت کرنا سوائے خدا کے۔ یہ جو انسان نامی مخلوق ہے نا، اس کے ایک نہیں کئی چہرے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ان چہروں کو پڑھنے والی آنکھیں نہیں۔ یہ وہی چہرہ لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں، پر ایک ہی وقت میں کئی لوگ اس کے حسین چہرے کے پیچھے چھپے شیطانی چہرے سے واقف بھی تو ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آیا، غازی نے الجھ کر کہا، پر میرب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ غازی، قرآن میں وہ آیت ہے نا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔ ہم نے اس آیت کا مطلب بہت غلط لے لیا ہے غازی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی میں نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ اگر ہم ان آیات سے پہلے اور بعد کے آیات پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو دنیا کا ذکر ہی نہیں، وہاں تو بس آخرت کا ذکر ہے کہ جنت میں نیک مردوں کے ساتھ نیک عورتیں ہوں گی اور جہنم میں برے مردوں کے ساتھ بری عورتیں ہوں گی۔ دنیا میں تو ایک نیک پارسا لڑکی کی زندگی میں ایک شیطان بھی آ سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میری زندگی میں عرش آیا ہے۔ تم کیا کہتے ہو غازی؟ میرب نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، اب مجھے تو بس اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھو اس کے آگے اور پیچھے کی آیات بھی ضرور پڑھو، ورنہ ہم آیت کا مطلب مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گے۔ اوہ غازی، تم کتنے معصوم ہو، میرب نے سوچا اور بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ ابھی اسے عرش کے سامنے کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا تھا۔ سیاہ بادلوں سے ڈھکا آسمان ہر سو بکھرے قدرت کے حسین نظاروں کو ایک خوبصورت طریقے سے مکمل کر رہا تھا۔ پتوں میں سرسراہٹ پیدا کرتی ٹھنڈی ہوا کا جسم کو روحوں کو چھونا گدگدی کا احساس جگا رہا تھا۔ دور تک پھیلے پہاڑ اور وہ سفید ماربل کی سیڑھیاں، سب کچھ آج بھی ویسا ہی تھا۔ اگر منظر میں کوئی چیز تبدیل ہوئی تھی تو وہ بارش تھی۔ ننھی بوندوں کی صورت میں آسمان سے برستے موتی عائشہ کے کھلے بالوں میں الجھ کر انہیں نمی بخش رہے تھے۔
سفید مخمل لباس پر بھی جگہ جگہ موتیوں کی سی چمک لیے بارش کے قطروں نے نمی کی صورت میں شرارت کی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اب آنکھیں بند اور چہرہ اوپر کی جانب کیے ٹھنڈی ہوا اور سفید موتیوں کو محسوس کر رہا تھا۔ زائشہ تو مسمرائز سی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اسی حسین منظر کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ جب اچانک وہ چہرہ نیچے کی جانب کر کے مسکرایا، اس کی مسکراہٹ کس قدر خوبصورت تھی۔ کوئی اس یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والے شخص کو بتائے کہ وہ مسکراتے ہوئے کس قدر حسین لگتا تھا۔ زائشہ کی جانب اس کے چہرے کی ایک ہی سائڈ تھی۔ وہ چہرہ نیچے کیے مسکرا رہا تھا، پھر اس نے اس کی طرف دیکھا، صرف ایک پل، چند لمحوں کے لیے، اور زائشہ مراد تو اس کی صورت دیکھتے ہی پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کون تھا یہ اس قدر حسین چہرہ؟ پر ایک منٹ، وہ تو اسے پہچانتی تھی۔ ہاں بالکل، وہ اسے پہچانتی تھی۔ اس نے اسے دیکھ رکھا تھا، پر سامنے موجود اس شخص کے چہرے پر ایک چمک تھی، نور کی چمک، پاکیزگی کی چمک۔ اس کی آنکھیں بلا کا حسن لیے ہوئے تھی۔ وہ خوبصورت تھا، پر اس کے چہرے پر کوئی اور چیز تھی جو اسے اس قدر منفرد بنا رہی تھی۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے زائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر وہ پلٹ گیا اوپر کی طرف، سفید سیڑھیوں اور سیاہ بادلوں میں گم ہونے کے لیے۔ جبکہ زائشہ وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی، وہ ایک ایک کر کے سب سیڑھیوں کو پار کرتا جا رہا تھا۔ زائشہ کے لب ہولے سے ہلے اور ایک سرگوشی نما لفظ اس کے منہ سے ادا ہوا، دیان حیدر۔ اور یہاں اندھیرے میں ڈوبے پلنگ پر سوئی زائشہ کی مراد کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ زائشہ غائب دماغی کی کیفیت میں بستر پر لیٹی رہی۔ وہ انجانی سی کیفیت ایک بار پھر اس کے وجود پر طاری ہونے لگی۔ اسے خود سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے ماضی اور حال کی تکلیف سے بے حال تو تھی، پر اب اس کا مستقبل بھی اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ جو ہو گیا تھا وہ کم نہیں تھا، اور جو ہوتا نظر آ رہا تھا وہ کچھ سے کہیں زیادہ تھا۔ ایک اور رات اور ایک اور خواب۔ وہ اندھیرے کمرے میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر اپنا سر جھکا دیا۔ دیان سے اس کی ملاقات کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی، پر اس نے پہلا خواب اس سے ملنے سے پہلے دیکھا تھا۔ کیا اس کا اور دیان حیدر کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ کوئی ماضی کی یاد یا کوئی قصہ؟ وہ سوچ رہی تھی کہ جب اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں کوندا، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مسلسل سر ہلاتی خود کو تسلی دے رہی تھی۔ عرش تقریباً 11 بجے کے قریب سو کر اٹھا تھا، اور فون کی نوٹیفیکیشن میں سب سے اوپر انشرا ملک کا میسج تھا، جس میں اس نے لکھا تھا، گڈ مارننگ عرش جہانگیر، تیاری پکڑ لو، تمہاری زندگی کی پرسکون ندی میں پہلا پتھر پھینک کر میں اس میں لہریں پیدا کر چکی ہوں، اور اب ان لہروں کو طوفان کی شکل میرب فاروق حیدر دے گی۔ وہ دائیں کوہنی کے بل ذرا سا اٹھا اور حیرت سے فون کی سکرین کو دیکھا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے میسج ٹائپ کیا، صبح تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا انشرا ملک؟ ہاں عرش، تم نے مجھے جتنا کمزور سمجھ لیا ہے نا، میں اتنی کمزور ہوں نہیں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ انشرا ملک کو دھوکہ دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور یو شٹ اپ، میرا کوئی موڈ نہیں صبح صبح تمہاری بکواس سننے کا۔ سیدھی طرح سے بتاؤ کہ کیا کیا ہے تم نے۔ ارے عرش، تم مجھ سے اتنا روڈلی بات کیوں کر رہے ہو؟ میسج کے آخر میں آنسو والی ایک ایموجی تھی۔ عرش نے جھنجھلاتے اسے کال کر دی، جو پہلی رنگ پر پک کر لی گئی۔ اب تم منہ سے کچھ پھوٹو گے کہ کیا بے وقوفی سر انجام دی ہے تم نے؟ میری بے وقوفی کس طرح تمہاری زندگی تباہ کرے گی، اس کا اندازہ تمہیں کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گا عرش، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اور ساتھ ہی کھٹاک سے فون کال ڈسکنیکٹ ہوگی۔ ایڈیٹ، ڈیم اٹ، پتہ نہیں کیا کر دیا ہوگا اس نے۔ عرش نے غصے سے فون بیڈ پر پھینکا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس عورت کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا، ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے یہ۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈھونڈ کر اس پر کال کرنے لگا۔ فاروق، طالب آیا ہے۔ فاروق حیدر، جو کہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے، بطول حیدر کی آمد پر چونکے اور بولے، ہاں بھیج دو اسے اندر۔ بطول حیدر سر ہلا کر اندر چلی گئی اور کچھ دیر بعد ہی طالب مراد کمرے میں داخل ہوئے۔ 2 پیس میں ملبوس طالب مراد کی عمر تقریباً 33-34 کے قریب ہوگی، پر ان کی عمر نے ان کے چہرے کی خوبصورتی پر ذرا اثر نہیں کیا تھا۔ ان کے انداز و اطوار ان کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کا پتہ دے رہے تھے۔ ہیزل گرے آنکھوں والا وہ خوبصورت مرد کسی کی بھی توجہ اپنی طرف کروا سکتا تھا۔
سر خیریت ہے، آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ طالب پریشانی سے بولا تو فاروق حیدر نے اسے ہاتھ سے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا وہاں بیٹھ گیا تو فاروق حیدر نے اپنی اسٹڈی کی طرف مڑے اور چھوٹے سے کاغذ پر ایک نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ طالب نے ناسمجھی سے وہ کاغذ پکڑ لیا تو وہ بولے، طالب یہ نمبر ہے اور اس کی ڈیٹیل نکلوانی ہے، کب تک یہ کام ہو جائے گا؟ سر تقریباً 15 منٹ تک۔ ٹھیک ہے۔ ویسے سر سب ٹھیک ہے تو ہے نا؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ فاروق حیدر نے طالب کی طرف دیکھا جو فکر مندی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ طالب ان کا وفادار مینیجر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت اچھا دوست بھی تھا۔ فاروق حیدر نے ایک پر افسوس سانس فضا کے سپرد کی اور پھر بولنا شروع ہوئے۔ انہوں نے ایک ایک بات طالب کو بتا دی، پر اسے ویسے ہی مطمئن بیٹھا دیکھ کر وہ جی جان سے حیران ہوئے۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی میری باتوں پر؟ نہیں سر، مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے عرش سر پر کافی مہینوں سے شک تھا۔ ان کے ساتھ سرگرمیاں کافی مشکوک تھی، پر وہ آپ کے لیے بیٹوں کی طرح عزیز تھے، اس لیے میں بنا ثبوت کے آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ پر اب جب بات کھل ہی گئی ہے تو میں آپ کو وہ سب چیزیں دکھا دیتا ہوں جو پچھلے چند مہینوں سے میں اکٹھی کر رہا ہوں۔ وہ اٹھا اور اسٹڈی سے باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا لیپ ٹاپ تھا۔ فاروق حیدر تو ابھی تک ویسے ہی گم سم بیٹھے تھے۔ سر آپ یہ دیکھیے ذرا۔ اس نے لیپ ٹاپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور کچھ ٹائپ کرنے کے بعد اسکرین ان کی جانب کی۔ سر یہ ان کی 10 کروڑ کا ریکارڈ تھا جو عرش نے جوئے میں ہارے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈرگ سمگلنگ کے کیس میں گرفتار ہونے والے سیاسی رہنما کے ساتھ تصویریں اور بھی اسی طرح مشہور زمانہ بدنام لوگوں کے ساتھ ان کی پکچرز۔ فاروق حیدر کو لگا تھا کہ وہ ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا، پر اب انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ نہ تو ایک اچھا شہری تھا اور نہ ہی ایک اچھا انسان۔ اور سر یہ رہی ان کے اس نمبر کی ڈیٹیل۔ طالب نے اپنی فون اسکرین ان کے سامنے کی۔ سر یہ انشرا ملک کا نمبر ہے، ہارون رشید ملک کی اکلوتی بیٹی۔ اچھا، اس کا عرش سے کوئی تعلق ہے کیا؟ جی سر، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ عرش سر کی دوست ہے، پر ان تصویروں کو بھیجنے کے 2 ہی مقاصد میری سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ سر دیکھیں، ایک تو یہ کہ شاید انشرا ملک عرش سر کی اس قسم کی حرکات سے آگاہ تھی اور وہ میر میڈم کو بچانا چاہتی تھی، یا پھر وہ عرش سر کو پسند کرتی ہیں اور انہوں نے یہ تصویریں اس مقصد سے بھیجی ہیں کہ آپ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں۔ چلو جو بھی ہوا، عرش کی حقیقت تو کھل گئی نا ہم پر۔ جی سر، آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ شکر کریں کہ وقت پر سب کچھ آپ کو پتہ لگ گیا۔ طالب مراد نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ مسکرا دیے۔ برے وقت میں مخلص لوگ تپتی دھوپ میں پانی کی ٹھنڈی پھوہار کی طرح ہوتے ہیں۔ مشکل وقت آتا ہے پھر گزر جاتا ہے، پر مخلصی کے 2 بول ساری زندگی یاد رہتے ہیں۔ لفظ شفا دیتے ہیں، کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے، پر کسی دوسرے کے مخلص لفظوں کا شہد کس قدر میٹھا ہوتا ہے اس بات کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس پر وہ مشکل وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ کسی تکلیف میں مبتلا شخص کی ہم کیفیت کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ میں سمجھ سکتا ہوں سفید جھوٹ لگتا ہے، سوائے اس شخص کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ زائشہ سو کلاس میں بیٹھی ایک بار پھر سے سوچوں کے بھور میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ میم کلاس اوور ہو چکی ہے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز گمسم بیٹھی تھی جب ایک بچے نے بلند آواز میں کہا تو اس نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دیان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دائیں ہاتھ میں فون تھامے کھڑا اور کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ گولڈن براؤن بال چہرے پر جھکانے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر آ چکے تھے۔ بلو پینٹ پر سفید شرٹ اور بائیں ہاتھ میں کچھ کاغذات۔ وہ بالکل ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اچانک سے وہ مسکرایا، شاید وہ کوئی میسج پڑھ رہا تھا، اور اب منظر پوری طرح سے مکمل ہو گیا تھا۔ جھکا چہرہ، مسکراتے ہونٹ، پر ایک چیز مختلف تھی، ڈمپل۔ ہاں، اس کے بائیں گال پر ڈمپل پڑ رہا تھا۔ اس نے دماغ پر ذرا سا زور دیا تو خواب میں اس نے چہرے کا دایاں رخ دیکھا تھا، یہ بائیں رخ نہیں تھا۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کا موازنہ کسی اور سے کر رہی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ دیان نے اب جھنجھلاتے ہوئے فون اپنی پاکٹ میں ڈالا اور زائشہ کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیان کی آنکھوں میں ابھرتی حیرت کو وہ صاف پڑھ سکتی تھی۔ منظر ایک بار پھر سے وہی تھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، پر ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں بلکہ آنکھوں میں حیرت تھی۔ خود کو کوستے ہوئے زائشہ فوراً اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ ایسی بھی کیا بے اختیاری کہ اسے خود پر کنٹرول ہی نہ رہا۔
ٹیبل پر موجود فائل کو جھکے سر کے ساتھ اٹھایا اور کمرے سے وہ نکل گئی۔ دیان نے گردن موڑ کر ایک نظر تیزی سے چلتی عائشہ کو دیکھا اور اپنی کلاس میں آ گیا۔ ابھی 5 ہی منٹ گزرے تھے جب دوسری قطار میں بیٹھی لڑکی بول اٹھی، دیان سر، عائشہ میم اپنا بیگ ادھر ہی چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ دیان جو کرسی پر بیٹھا ایک بچے کو پرابلم سمجھا رہا تھا، اس لڑکی کی بات سن کر نیچے کی طرف جھکا۔ ٹیبل کے نیچے عائشہ کا بیگ پڑا تھا۔ اس نے بیگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ کسی کو بھیج سکے عائشہ کو دینے کے لیے۔ بیگ کی زپ کھلی تھی اور دیان نے اسے اس طریقے سے پکڑا کہ بیگ میں سے کچھ چیزیں باہر گر گئی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور نیچے بیٹھ گیا۔ والیٹ اور ٹشو کے پیکٹ کو واپس بیگ میں ڈالا اور اس تصویر کو اٹھایا جو الٹی پڑی تھی۔ نہ جانے دیان کے دماغ کو کیا سوجی، اگرچہ یہ ایک بہت غیر اخلاقی حرکت تھی، پر اس نے وہ تصویر پلٹ دی اور اس تصویر پر نظر ڈالتے ہی دیان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے 5 منٹ پہلے عائشہ گئی تھی۔ وہ دوبارہ حیرت زدہ ہو کر اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ عائشہ مراد؟ وہ اس چہرے کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عائشہ کا چہرہ لہرائے تو وہ چونک اٹھا۔ آئی برو کے قریب کٹ کا نشان، عائشہ کی آئی برو کے پاس کٹ کا نشان تھا، جس کی وجہ سے اس کی آئی برو میں ایک جگہ سے بال غائب تھے۔ عائشہ کو وہ چوٹ کب، کیسے اور کیوں آئی وہ جانتا تھا۔ اس سے بہتر کوئی جان ہی بھی نہیں سکتا تھا۔ مسکراتا چہرہ، ہیزل گرے آنکھیں، بے انتہا معصومیت لیے نقوش، ساتھ کھڑا ہیزل گرے آنکھوں والا مرد اور ساتھ موجود بچہ اور اس کا باپ، یہ وہی تصویر تھی جو عائشہ رات کو دیکھ رہی تھی۔ اکیڈمی آتے ہی اس کی نظر بیڈ کے کنارے پر گری اس تصویر پر پڑی تو اس نے اٹھا کر فوراً اپنے بیگ میں ڈال دی تھی، پر وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ تصویر اس کی زندگی کے تکلیف دہ باپ کو ایک بار پھر سے دہرانے والی ہے۔ دیان نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ تصویر بیگ میں ڈالی اور زپ بند کر کے ایک بچے کی طرف بڑھا دیا۔ دیان حیدر کے چہرے پر قیامت کے سے تاثرات تھے۔ وہ دونوں دکھ کی لمبی راتوں کو کاٹ رہے تھے، ماضی کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے۔ ماضی گزر جانے کے بعد بھی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ وقت ہر بار مرہم نہیں بنتا، بلکہ کبھی کبھی یہ زخموں پر چھڑکا جانے والا نمک بن جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ تکلیف کی ان راتوں میں اضافہ ہونے والا تھا یا کمی، یہ تو صرف وقت ہی جانتا تھا۔ وقت جو نہ کسی بادشاہ کو دیکھتا ہے نہ کسی فقیر کو۔ جب اسے ناصور دینے ہوتے ہیں تو یہ اس قدر بے دردی سے دیتا ہے کہ روح بلبلا اٹھتی ہے، اور جب یہ خوشیاں دیتا ہے تو سمیٹنے کو جھولی کم پڑ جاتی ہے۔ عرش بیٹے، آج فاروق بھائی کی طرف جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے ہم سب کو۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اورنج جوس کی طرف جاتا عرش کا ہاتھ ایک پل کے لیے ہوا میں رکا تھا۔ اس نے حیرت سے سمینہ جہانگیر کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی بریڈ پر مکھن لگا رہی تھی۔ لیکن کیوں مام، سب خیریت ہے نا؟ ہاں، وہ صبح آفس جانے سے پہلے تمہارے بابا کو کال آئی تھی فاروق بھائی کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ضروری بات کرنی ہے۔ اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے۔ ویسے تمہیں کچھ معلوم ہے اس بارے میں؟ انہوں نے سامنے بیٹھے عرش کو دیکھ کر کہا جو اپنی پلیٹ پر نظر جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نہیں، میری تو کوئی بات نہیں ان سے۔ اس نے اورنج جوس کا گلاس اپنے منہ سے لگایا تھا۔ تمہارے بابا کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں آج جلدی آفس بھیجوں، لیکن تم بھی 12 بجے ہی جاؤ گے۔ انہوں نے ایک زبردستی گھوری اس پر ڈالی۔ مام پلیز اس روز کی بحث کو ناشتے کے ٹیبل پر مت کیا کریں، اس نے غصے سے کہا تو سمینہ جہانگیر اپنے لب بینچ کر رہ گئی۔ میری بیوقوفی کس طرح تمہاری زندگی تباہ کرے گی اس کا اندازہ تمہیں کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ صبح انشرا کے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس کے چہرے سے ایک دم شدید غصہ ظاہر ہونے لگا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کیا، مجھے تم سے ملنا ہے 2 بجے شارپ۔ اس نے ریسٹورنٹ کا نام لکھ کر انشرا کے نمبر پر میسج بھیج دیا۔ انشرا ملک، اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کس شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہوگا۔ اس نے پلیٹ کے ایک طرف رکھے چاقو کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں گھمایا تھا، کیونکہ عرش جہانگیر نے معاف کرنا اور رحم کرنا تو سیکھا ہی نہیں۔ اس کی نظر مسلسل ہاتھ میں گھومتے چاقو پر تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور سمینہ جہانگیر اس کے ذہن میں پنپتے خیالات اور آنے والی قیامت سے انجان اپنے کام میں مصروف تھی۔ دیان، یہ تو کہاں لے کر آیا ہے مجھے یار؟ ارسل نے ارد گرد موجود تنگ گلیوں اور بوسیدہ چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
ابے بتا بھی دے، کب تک گھماتا رہے گا مجھے؟ ارسل نے پھر سے وہی سوال دہرائے جو مسلسل 20 منٹ سے پوچھ رہا تھا۔ ارسل، کیا تو تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں بیٹھ سکتا؟ دیان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو ارسل منہ بسورتا باہر کی طرف دیکھنے لگا جب ایک بلیک کار گلی کے کنارے آ کر رکی۔ زائشہ اپنا بیگ سنبھالتی اس گاڑی سے نکلی اور دروازہ بند کر کے کھڑکی کی جانب جھک کر کچھ کہا اور پھر سیدھا ہوتی گلی میں داخل ہوگی۔ ارے یہ تو زائشہ ہے۔ ارسل نے حیرت سے دیان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کی کار کی طرف جسے اب ڈرائیور ریورس کر رہا تھا۔ شازیہ شاہ نے زائشہ کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور اب وہ اسے چھوڑنے آئی تھی۔ تو یہی اندر بیٹھا رہے، باہر مت آنا۔ دیان نے انگلی کے اشارے سے اسے دھمکایا اور بلیک ہوڈی کا ہوڈ سر پر گرا کر باہر نکل گیا۔ ارسل بس اسے زائشہ کے پیچھے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی بات کی مخالفت وہ کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنے دانت اور ہڈیاں بہت عزیز تھی۔ جبکہ بلیک ہوڈی اور بلیک پینٹ پہنے دیان گلی میں پھیلے اندھیرے کا ہی ایک حصہ لگ رہا تھا۔ وہ زائشہ سے کافی فاصلے پر چل رہا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ جب زائشہ نے رک کر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک بچے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا تو زائشہ اندر چلی گئی۔ چند منٹ بند دروازے کو دیکھنے کے بعد دیان بھی واپس اپنی گاڑی کی طرف چل دیا تھا۔ دیان بتا بھی دے یار، تو یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اس کے کار میں بیٹھتے ہی ارسل نے پوچھا، تو کیونکہ دیان کی یہ حرکت ارسل کی سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ نہیں، بس کسی بچھڑے ہوئے کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ دیان نے ہوڈی اتار کر بیک سیٹ پر پھینکی اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ دیان نے چابی چھوڑ کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ جما کر ایک لمبی سانس لی اور گردن موڑ کر ارسل کی طرف دیکھا۔ کچھ سال پہلے کوئی کھو گیا تھا ارسل، میں نے بہت ڈھونڈا اسے پر نہیں ملا، پر اب لگ رہا ہے کہ وہ مل چکا ہے۔ یار یہ تو کیا پہیلیاں بجوا رہا ہے مجھ سے؟ کون بچھڑ گیا تھا اور اب مل گیا ہے؟ اور اس سب کا زائشہ سے کیا تعلق؟ دیان کی باتیں ارسل کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ان ساری باتوں کا زائشہ سے ہی تو تعلق ہے میرے دوست، اب سارے تعلق اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو گئے۔ دیان دور نظر آتے زائشہ کے گھر کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، یار مجھے تمہاری ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی، پلیز مجھے بتا بھی ذرا۔ ارسل نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے تھے۔ سمجھ آ جائے گی، بس چند دن گزر لینے دو، سب باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ دیان نے کار سٹارٹ کی تو ہیڈ لائٹس آن ہونے سے گلی میں ایک دم ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ دیان تو تنگ گلی سے کار نکال کر باہر لے گیا۔ گلی میں ایک بار پھر سے اندھیرا پھیل گیا تھا، پر اس اندھیر گلی میں کھڑا کوئی اس واقعے کا گواہ بھی ضرور بن گیا تھا۔ فاروق، سب خیریت ہے نا؟ اتنی جلدی میں بلایا تو نے؟ ہمیں جہانگیر نے اپنے مقابل رکھے صوفے پر بیٹھے فاروق حیدر سے پوچھا۔ عرش اور حامد جہانگیر 2 سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ ساتھ رکھے صوفے پر بطول حیدر اور سمینہ جہانگیر براجمان تھی اور سامنے فاروق حیدر کے ساتھ طالب مراد بھی بیٹھے تھے۔ فاروق حیدر نے کوئی جواب نہ دیا اور طالب مراد کی طرف ہاتھ بڑھایا جس نے ایک بلیک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ فاروق حیدر نے وہ فائل تھام کر درمیان میں رکھے ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھ دی اور آنکھوں سے اسے اٹھانے کا اشارہ کیا۔ حامد جہانگیر وہ فائل اٹھانے کے لیے آگے کی جانب جھکے اور بولے، یہ سب کیا ہے؟ جبکہ عرش ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہاتھوں کو ایک مٹھی ہونٹوں پر جمائے بیٹھا تھا۔ جو ابھی کچھ دیر میں ہونے والا تھا اور اس کے نتیجے میں جو اسے کرنا تھا وہ سب پلان کر کے آیا تھا۔ تم خود ہی دیکھ لو سب کچھ حامد، فاروق حیدر نے کہا تو حامد جہانگیر نے وہ فائل کھولی اور جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ان کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ان کے تاثرات دیکھ کر عرش نے فوراً ان کے ہاتھ سے فائل چھینی، پر اس فائل میں جو تھا وہ واقعی اس کے توقع کے بالکل خلاف تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں اس سے ان تصویروں کے متعلق سوال کیا جائے گا جو انشرا نے میروب کو بھیجی تھی، پر یہاں تو فاروق حیدر اس کی زندگی بھر کا اعمال نامہ نکال لائے تھے۔ وہ ہونکو کی طرح اس فائل کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے بہت سے غلط کاموں کا ریکارڈ اور ساتھ ثبوت بھی موجود تھے۔ کیا ہوا عرش؟ کیا پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے؟ تم تو سوچ کر آئے ہوگے نا کہ میں ان تصویروں کے بارے میں پوچھوں گا۔ فاروق حیدر نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک خاکی لفافہ نکال کر سامنے ٹیبل پر پھینکا تو ساری تصویریں پیکٹ میں سے نکل کر ٹیبل پر پھیل گئی۔ یہ سب کیا ہے عرش؟ ڈرائنگ روم میں چھائے ہوئے سکتے کو سمینہ جہانگیر کی آواز نے توڑا جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ان سب تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تصویریں اس قدر خراب تھی، اس قدر
نازیبہ تھی کہ انہوں نے شرم سے آنکھیں ہٹا لی تھی. کیا کہو گے حامد؟ اب تمہیں اپنے بیٹے کی کرتوتوں کا اچھے سے اندازہ تھا، اسی لیے تم نے سوچا کہ میری بیٹی کا شکار کیا جائے. وہ تو ہے بھی بھولی بھالی سی، ساری زندگی زیادتی برداشت کرتی رہتی اور اس رشتے کو گھسیٹتی رہتی، پر اب میں کسی صورت یہ تعلق نہیں چاہتا. فاروق حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ڈیئر انکل، شادی میں تو بس 2 ہفتے رہ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں شادی کینسل ہونے کا سارا اثر لڑکی پر ہوتا ہے. اور رہی میری بات تو مجھے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پر میں آپ کی بیٹی کو زمانے بھر میں اس قدر بدنام کر دوں گا کہ کوئی اس پر تھوکے گا بھی نہیں. اس ساری سچویشن میں عرش بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا یہ بول رہا تھا، گویا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا. اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے اسے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑا. بکواس بند کرو تم اپنی. فاروق حیدر اس کی بات سن کر چلا اٹھے تھے. تم میری بیٹی کی جوتے کے برابر میں نہیں ہو عرش، اور رہی بات بدنامی کی تو بدنام تو اب میں تمہیں کروں گا، اور میری بیٹی کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں. تم جیسے شخص کے ساتھ اسے باندھنے سے اچھا ہے کہ میں ساری زندگی اسے گھر بٹھائے رکھوں. غصے سے چیخنے کی چلانے کی وجہ سے فاروق حیدر کا سانس پھول چکا تھا. طالب مراد نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا. ہمیں جہانگیر اور سمینہ جہانگیر کو تو چپ لگ گئی تھی. جہاں تک مجھے سب سمجھ آ رہا ہے یہ ساری کارستانی آپ کی اس پالتو کی ہے. عرش نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ فاروق حیدر کا بازو تھامے طالب مراد پر ڈالی. آپ چیک کروا لیں کہیں کوئی چکر وغیرہ نہ چل رہا ہو میرب اور ان کا آپس میں. عرش کے اس الزام پر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے تھے، پر عرش کا اطمینان انہیں حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو رہا تھا. کوئی اس قدر احسن طریقے سے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتا تھا؟ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی کہا میرب میم کے بارے میں. عرش کی بات پر طالب مراد عرش کی طرف بڑھا تو فاروق حیدر نے اسے فوراً روکا. کمینہ انسان، وہ بہنوں کی طرح ہے میری، اور میں کسی ضرورت نہیں چاہوں گا کہ میری بہن کی زندگی میں تم جیسا کوئی ذلیل انسان آئے. طالب مراد کی دھمکی پر عرش نے ہونٹوں کو گول کر کے سر ہلایا جیسے وہ اس کے الفاظ سن کر خوش ہوا ہو. وہ ابھی بھی اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا. اور تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے. بطول حیدر بھی اب فاروق حیدر کے ساتھ آ کر کھڑی ہو چکی تھی. سوچ لیں مسٹر فاروق حیدر، ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرنے سے آپ کے بزنس کو کس قدر نقصان ہوگا. آفٹر آل ہم 50% کے مالک ہیں. عرش نے ایک آخری حربہ استعمال کرنا چاہا. 50 چھوڑو، تم 100% کے مالک بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں یوں ہی دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالتا. ان کی بات سن کر عرش نے سر کو ہلایا اور کھڑا ہو گیا. اوکے مسٹر فاروق حیدر، آپ کو جو کرنا تھا آپ نے کر دیا. اب آپ دیکھیے گا کہ عرش جہانگیر آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور تمہاری تو 7 نسلیں بھی مجھ سے اوریجنے کا نتیجہ بھگتیں گی. عرش نے حقارت سے طالب مراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. سامنے کھلے کوٹ کے 2 بٹن بند کیے اور اپنی مخصوص مغرورانہ چال چلتا باہر نکل گیا. پیچھے حامد جہانگیر بھی مردہ قدموں کے ساتھ صوفے سے اٹھے اور باہر آگے تھے. آج ان کے بیٹے نے ساری دنیا کے سامنے ان کا سر جھکا دیا تھا. عرش کیا کرے گا اس بات کو انہیں علم نہیں تھا، پر اب وہ فاروق حیدر کیا کرنے والے تھے اس بات کا انہیں بخوبی اندازہ تھا. وہ اپنی بیٹی پر کوئی حرف نہیں آنے دیں کہ چاہے اس کے لیے انہیں عرش کو زمانے بھر میں بدنام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ گریز نہیں کریں گے. بطول میری بات تو سنو. سمینہ جہانگیر نے روتے ہوئے بطول حیدر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جو فاروق حیدر کو صوفے پر بیٹھا کر پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھا رہی تھی. سمینہ جہانگیر کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا. آپ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی. ہم اگر تب سے آپ کا لحاظ کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارے کئی سال پرانے تعلقات ہیں. انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. عرش کے رویے نے وہاں موجود لوگوں کو بہت تکلیف دی تھی. بطول حیدر کے جواب نے سمینہ جہانگیر کی رہی صحیح امید بھی ختم کر دی تھی. بطول مجھے معاف کر دو پلیز. میں نے کہا نا آپ یہاں سے چلے جائیں، اور ایک اور احسان کیجیے گا کہ آئندہ یہاں پر مت آئیے گا. ان کی بات پر سمینہ جہانگیر نے ایک نظر سامنے سیڑھیوں کے اوپر جانب نظر آتے میرب کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور باہر چلی گئی. فاروق حیدر اور بطول حیدر کی طرح سمینہ جہانگیر بھی اس سب سے مکمل طور پر انجان تھی، اور اگر فاروق حیدر وہ ثبوت پیش نہ کرتے تو یقیناً کوئی بھی ان کی باتوں پر یقین نہ کرتا. سرخ سوجی ہوئی آنکھیں باہر پورچ میں نظر آتی ایک بلیک مرسیڈیز پر ٹکائے وہ دکھ کی مورت نظر آ رہی تھی. پونی میں سے سارے بال بکھر کر باہر آ گئے تھے. پیلی قمیض اور شلوار پہنے
سیاہ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے آج اس کے گلابی چہرے میں زردیاں گھل گئی تھی. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کے بال چہرے پر آ رہے تھے اور وہ اپنی مخروطی انگلیوں سے انہیں بار بار پیچھے کر رہی تھی. وہ عرش کی ساری باتیں سن چکی تھی. ان کیا تھی، وہ ڈرائنگ روم کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے یا نہیں، پر اسے یہ دیکھ کر شدید تکلیف ہوئی تھی کہ عرش جہانگیر نے اسے یہاں بھی مایوس کر دیا تھا. وہ اس کے آدھے الفاظ سن کر واپس چلی گئی تھی. اس کے لفظوں نے اس کی روح کو تک کو چھلنی کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو زمانے میں اس قدر بدنام کر دوں گا کہ کوئی اس پر تھوکے گا بھی نہیں. اور پھر اس کا وہ الزام کہ طالب مراد اور اس کے چکر کا. عرش کے یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے. اچانک اس نے نیچے کی جانب دیکھا جہاں سے عرش لمبے لمبے قدم بھرتا اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا. کار کا دروازہ کھولتے اس نے کوٹ کی پاکٹ میں سے سیاہ گلاسز نکالی اور انہیں آنکھوں پر ٹکا دیا. گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پیچھے کی جانب دیکھا، سیدھا میرب کے کمرے کی بالکنی کی طرف. ایک نظر اسے دیکھ کر وہ کار میں بیٹھ گیا تھا. میرب گردن موڑ کر پھر سے سامنے دیکھنے لگی جہاں آسمان سورج کو الوداع کرنے کے انتظامات کر رہا تھا. عرش، تم ایک بہت بدبخت اور بد نصیب انسان ہو جو گناہوں کی دلدل میں پوری طرح دھنس چکا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی محبت کی موت پر ماتم کروں یا تمہاری حقیقت کھلنے پر شکر ادا کروں. ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، پر میری محبت کا اختتام اتنا تکلیف دہ ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا. پر میرے فاروق کے لیے سب سے قیمتی تحفہ اس کا اللہ ہے، اور میں تم جیسے لاکھوں عرش اس کے لیے قربان کر سکتی ہوں. آج میں اپنی محبت بھی قربان کرتی ہوں. آج میں نے اپنے دل سے تمہاری محبت کا ناسور نکال پھینکا. اب یہ دنیا میرے فاروق کا ایک نیا چہرہ دیکھے گی. اس نے بے دردی سے اپنے چہرے پر بہتے آنسو پونچھ ڈالے تھے. محبت کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، پر اس محبت کو غلط اور صحیح راستے کی طرف لے کر جانا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. اور عرش، تم تو برائی کے راستے پر بہت آگے نکل چکے ہو، اور میں تمہاری خاطر اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف نہیں آ سکتی. دور کہیں سے مغرب کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی. سورج غروب ہو چکا تھا. اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھا اور دروازہ دھکیل کر کمرے میں آ گئی جہاں بستر پر غازی اپنے اسکول کی کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا. آج اس کے اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی. غازی، اٹھ جاؤ، اذانیں شروع ہو چکی ہیں. اس نے کتاب پر جھکے غازی کو دیکھ کر کہا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی. ہارون، یہ انشرا ابھی تک گھر نہیں آئی؟ دروازے پر بے چینی سے ٹہلتی انشرا کی والدہ نے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ گھر میں داخل ہوتے ہارون رشید ملک کو مخاطب کیا. آ جائے گی، کسی دوست کی طرف گئی ہوگی. میری بیٹی پر اتنی پابندیاں مت لگایا کرو تم. انہوں نے انگلی سے گارڈز کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے. ہارون، دیکھیں رات کے 11 بج رہے ہیں. وہ اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتی، اور اگر رکے بھی تو مجھے کال کر دیتی ہے، پر میں اسے مسلسل 2 گھنٹے سے فون کر رہی ہوں، اس کا فون بند جا رہا ہے. سدرا ملک نے انہیں معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا تو ہارون ملک سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اچھا تم فکر مت کرو، میں فون کرتا ہوں اسے. ہارون ملک نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا اور اپنی جیب سے فون نکالا. ایک کے بعد ایک کال. وہ انشرا کو نہ جانے کتنی کالز کر چکے تھے، پر ہر کال پر ایک ہی جواب ملتا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. ہارون، پتہ کروائیں میری بیٹی کسی مشکل میں نہ ہو. اتنی دیر سے ضبط کرتی سدرا ملک کے آنسو چھلک پڑے. سدرا، رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی کو. اس کا فون بند ہو گیا ہوگا، میں اس کے دوستوں کو کال کرتا ہوں. کسی میں بھی اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ ہارون رشید ملک کی بیٹی پر نظر ڈال سکے. انہوں نے اس بار اپنے مینیجر کو کال ملائی جس کا گھر ان کے گھر سے 10 منٹ کی واک پر تھا. یہ گھر بھی ہارون ملک نے اسے اپنی سہولت کے لیے لے کر دیا تھا تاکہ وہ اسے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے بلا سکیں. انہوں نے فوراً اسے اپنے گھر آنے کا کہا. اب ہارون ملک ایک ایک کر کے اس کے دوستوں کو کال کر رہے تھے، جن سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ کل رات کے بعد سے ان کے انشرا سے کوئی بات نہیں ہوئی. ہارون، آپ عرش کو کال کریں، اس کا آج عرش سے ملنے کا پلان تھا. سدرا ملک اچانک سے یاد آنے پر بولی تھی. ہارون رشید نے فوراً سے عرش کو کال ملائی. انشرا کی وجہ سے وہ عرش کو جانتے تھے اور کئی بار فیملی پارٹیز میں سے مل بھی چکے تھے. وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ ان کی بیٹی عرش جہانگیر کے لیے جذبات رکھتی ہے. پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی. ہیلو، السلام علیکم عرش بیٹا، میں ہارون رشید ملک بات کر رہا ہوں. ان کی آواز میں بے چینی صاف ظاہر تھی. وعلیکم السلام. جی انکل، کیا حال چال ہے آپ کے؟ عرش خوشگواری سے بولا. الحمدللہ بیٹا، سب ٹھیک. آج تمہاری انشرا سے ملاقات ہوئی تھی. دراصل اس کا پروگرام تھا نا تم سے ملنے کا.
جی انکل، ہمیں ملنا تو تھا پر پھر مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا تو میں نے اسے میسج کر کے منع کر دیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا انکل؟ آخر میں اس نے ذرا پریشانی والے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹے سب ٹھیک ہے، بس انشرا ابھی تک گھر نہیں آئی تو ذرا پریشانی ہو رہی تھی، شاید کسی دوست کی طرف ہو، میں کال کر کے پوچھتا ہوں پھر بات ہوگی تم سے۔ اوکے انکل، خدا حافظ۔ ان کے فون رکھتے ہی فوراً سے سدرا ملک سے پوچھنے لگے۔ فوراً ہی سدرا ملک نے پوچھا، کیا ہوا، کچھ پتہ چلا آپ کو؟ نہیں، عرش کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی انشرا سے، ان کا تو پلان کینسل ہو گیا تھا۔ ہارون ملک پیشانی مسلتے اٹھ کھڑے ہو کر ٹہلنے لگے۔ کہاں جا سکتی ہے آخر؟ 12 بجنے والے ہیں، کتنے بجے نکلی تھی گھر سے؟ انہوں نے ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ وہ تو 12 بجے کے قریب نکلی تھی ہارون، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ ڈھونڈے اسے۔ اچھا صبر کر جاؤ، فصیح آ رہا ہے نا، اب وہی کچھ کر سکتا ہے آ کر۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے مینیجر فصیح کو کال ملائی۔ ابھی بیل جا رہی تھی کہ جب لاؤنج کا دروازہ کھلا اور درمیانی عمر کا فصیح اندر داخل ہوا۔ از ایوری تھنگ اوکے سر؟ ان کے چہرے سے چھلکتی پریشانی سے اسے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ فصیح، میری بیٹی دوپہر سے غائب ہے اور اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، تم کچھ کرو پلیز۔ سدرا ملک نے روتے ہوئے کہا تو ہارون ملک بھی بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ اوکے میم، کب سے غائب ہیں وہ؟ تقریباً 12 بجے سے۔ اوکے، کیا آپ نے ان کے دوستوں کو؟ ابھی فصیح کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ہارون ملک زور سے بول اٹھے۔ ہاں میں سب کو کال کر چکا ہوں، کہیں نہیں ہے وہ، اور فون بھی اس کا بند ہے، تم اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ ہارون ملک کے کہتے ہی فصیح سر ہلاتا کنٹرول روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں ہارون رشید ملک کے گھر کا سارا سیکیورٹی نظام ترتیب دیا گیا تھا۔ انشرا کے فون کی مدد سے اس کی لوکیشن ٹریس کر سکتے تھے۔ فصیح کے بعد ہارون ملک بھی اس روم میں داخل ہوئے۔ کمپیوٹر پر چند منٹ کام کرنے کے بعد انشرا کی لوکیشن ان کے سامنے تھی۔ سسٹم دوپہر 1 بجے کی لوکیشن دکھا رہا تھا، کسی مقامی ہوٹل کے سامنے۔ اس کے بعد شاید انشرا کا فون بند ہو گیا تھا۔ سر یہ دیکھ لیں، 1 بجے کے بعد سے ان کا فون آف ہے۔ فصیح نے ہارون ملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید الجھتا جا رہا تھا۔ ہارون ملک اب اپنے فون پر کسی اور کو بھی کال کر رہے تھے۔ دیان انگلی میں چابی گھماتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر شازیہ شاہ کے آفس کے باہر کھڑی زائشہ پر پڑی۔ شازیہ شاہ سے کوئی ملنے آیا تھا، اس لیے وہ باہر ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ انگلی میں چابی گھماتا اس کا ہاتھ ہوا میں رکا اور پھر پہلو میں آ گرا۔ اس نے زائشہ کی طرف دیکھا۔ بلیک چادر میں ڈھیلا سا جوڑا بنایا جس میں سے بال نکل کر اس کے چہرے کے گرد آگے تھے۔ سفید دمکتی ہوئی رنگت جو چاند کی چاندنی سے منعکس ہو کر مزید دھمک رہی تھی۔ ہیزل گرے کرسٹل جیسی آنکھیں گھنی پلکوں کی آغوش میں چھپی ہوئی تھی۔ سرخ چھوٹے چھوٹے ہونٹ اور کنارے پر ایک چھوٹا سا تل، اتنی دور سے بھی اس کا وہ تل اسے واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ پر دیان کے لیے اگر کوئی چیز توجہ طلب تھی تو وہ تھا اس کے آئی برو کے قریب کٹ کا نشان۔ اس نشان کو دیکھتے ہی دیان کے اندر تلخی سے گھل گئی تھی۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اس نے چابی کو پینٹ کی جیب میں ڈالا اور زائشہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے دائیں پاؤں سے زمین کو کھرچ رہی تھی جب دیان نے اسے پکارا، زائشہ۔ اپنے نام کی پکار پر وہ چونکی تو سامنے ہی وہی کھڑا تھا۔ بلیک پینٹ پر گرے شرٹ پہنے وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چمکتی ہوئی گہری سیاہ آنکھیں، تیکھے نقوش گولڈن براؤن بال جو نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے، ہلکی ہلکی براؤن پیٹ اور گال کے ایک طرف ابھرتا ہوا ڈمپل۔ اس کا ڈمپل اتنا گہرا تھا کہ بولنے پر بھی ظاہر ہوتا تھا۔ اس کا قد زائشہ کی نسبت کافی لمبا تھا، اس لیے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر جاذب اور چھا جانے والی شخصیت کا مالک تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ ان خوبصورت مردوں میں سے تھا جو اگر کہیں سے گزرتے تو 10 میں سے 8 لوگ اسے ضرور مڑ کر دیکھتے۔ کیا ہوا، آپ ابھی تک گھر نہیں گئی؟ ساری اکیڈمی خالی ہو گئی تھی، اس لیے اس کا پوچھنا زائشہ کو مایوب نہ لگا۔ اس نے نظریں جھکائی اور چہرہ دوسری جانب موڑ کر جواب دیا، وہ میم بزی ہے نا اس لیے۔ نہ جانے کیا تھا دیان کی نظروں میں جو وہ اسے دیکھ بھی نہ پائی تھی، یا شاید وہ خود سے شرمندہ تھی۔ ہاں بالکل، دیان کا اس کے خواب میں آنا، اس بات نے زائشہ کو خود سے نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ دیان اور زائشہ کی پہلی براہ راست گفتگو تھی۔ اوہ 8 بج رہے ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نے گھڑی میں وقت دیتے ہوئے کہا تو زائشہ نے بوکھلاتے اسے دیکھا، پر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ شازیہ شاہ کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آج ارسل کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، اس لیے وہ اکیڈمی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شازیہ شاہ کے ہمراہ ان کے آفس سے باہر آیا۔ زائشہ بیٹے، مجھے آج کافی لیٹ ہو جائے گا تو آپ پلیز دیان کے ساتھ چلی جاؤ، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ پر میم وہ
زائشہ کچھ بولنے لگی پر پھر خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اتنی رات کو وہ اکیلی تو کسی صورت جا نہیں سکتی تھی اور لوکل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پاس اب دیان کے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اوکے میم، ٹھیک ہے، اس کے حامی بھرتے ہی دیان نے اسے کہا، چلیں آئیے میری گاڑی میں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ زائشہ کچھ دیر کشمکش میں کیفیت میں ہاتھ مسلتی رہی اور پھر وہ بھی پچھلا دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ دیان نے حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو پیچھے بیٹھی اپنی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ آپ پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ دیان کی بات سن کر زائشہ نے سہمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دیان اس کی زندگی کا پہلا لڑکا تھا جس سے وہ اتنی لمبی بات کر رہی تھی۔ وہ دراصل زائشہ کچھ کہنے کا ارادہ کر رہی تھی پر دیان اس کی نظروں کو محفوظ سمجھ کر سپاٹ انداز میں سامنے کی جانب مڑ گیا اور بولا، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، شازی آنٹی نے مجھ پر بھروسہ کر کے آپ کو میرے ساتھ بھیجا ہے، چلیں آگے آ کر بیٹھیں۔ آخر کا جملہ وہ حکمی انداز میں بولا تو زائشہ چاروں نے چار آگے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دیان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے تاثرات ابھی بھی بلا کے سنجیدہ تھے۔ دیان کی سوچ ایک بار پھر سے تلخ ہو رہی تھی۔ زائشہ کی سہمی نظروں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اسے خود پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے کون سے رویے سے وہ خوف زدہ ہو کر اتنی ڈر رہی تھی اسے۔ ساری تکلیف دہ یادیں ایک بار پھر سے امڑ کر اس کے ذہن کے دریچوں پر دستک دینا شروع ہو چکی تھی۔ ایک اور وجود بھی اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا۔ وہ اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی کو چلا نہیں بلکہ اڑا رہا تھا۔ گاڑیوں سے بھری سڑک پر اس کی کار بل کھاتی تیزی سے گزر رہی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں ابھر کر ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ زائشہ کی ایک نظر نے اس کا ماضی دہرا دیا تھا۔ زائشہ کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دیان کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے مضبوطی سے سیلڈ بیلٹ کو تھام لیا تھا۔ وہ سہمی نگاہوں سے دیان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سامنے موجود بائک سوار کو دیکھ کر دیان نے فوراً سے ایک کٹ لیا جس کی وجہ سے زائشہ کا سر زور سے کھڑکی کے شیشے سے جا ٹکرایا اور ایک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر دیان نے فوراً سے بریک لگائی۔ وہ بے یقینی سے اپنے پہلو میں بیٹھی زائشہ کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے آنسو پوچھنے کے بعد اب اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ دیان جیسے کسی گہرے خیال سے باہر آیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ I'm sorry, I'm really sorry۔ اسے کار سائڈ پر لگا دی تھی۔ اسے پھر سے آنسو پہنچتا دیکھ کر دیان نے ڈیش بورڈ پر رکھی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تو زائشہ نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، No thanks۔ I'm really sorry زائشہ۔ وہ معافی مانگنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اپنی غلطی کی اس کے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی۔ دیکھیں اگر آپ اسی طرح ڈرائیو کرتے ہیں تو مجھے رکشہ کروا دیں، میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی، پر اب آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے خفگی سے کہا۔ سر اس نے ابھی تک نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا خفا انداز دیکھ کر نہ جانے کیوں دیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نہیں اٹس اوکے، آپ فکر مت کریں، اب میں احتیاط سے چلاؤں گا، آپ پلیز ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں۔ دیان نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اب کی بار وہ احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ڈرائیو تو وہ پہلے بھی اچھی طرح کرتا تھا پر اس کی ذہنی اذیت اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی تھی۔ زائشہ کا ڈر بھی کسی حد تک کم ہو گیا تھا اور وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے زائشہ کی گھر کی گلی کے باہر گاڑی روکی تو ایک سوچ کے تحت زائشہ نے حیرت سے دیان کی طرف دیکھا۔ دیان نے ناسمجھی سے زائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مگر آپ کو میرے گھر کا ایڈریس کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں۔ اور زائشہ کی بات سن کر تو دیان کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ میں نے شازی آنٹی سے پوچھا تھا۔ اس نے بکھلاتے ہوئے جلدی سے جھوٹ بولا تو زائشہ نے سر ہلا دیا تھا۔ چلیں شکریہ آپ کا۔ شکریہ کس کے لیے؟ آپ نے مجھے گھر ڈراپ کیا اس کے لیے۔ اوہ آئی ایم سوری۔ دیان نے فوراً مسکراتے ہوئے سوری کہا تو وہ بولی، سوری کس لیے؟ سوری اس لیے کہ میں نے آپ کو اس قدر ڈرا دیا تھا۔ دیان کے کہنے پر زائشہ نے سر ہلا کر اس کی معافی کو قبول کیا۔ اٹس اوکے، یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ زائشہ کے دروازہ کھٹکھٹانے اور اندر داخل ہونے تک وہ وہیں کھڑا رہا اور پھر اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر جھک گیا تھا۔ وہ ماضی کو کریدنا نہیں چاہتا تھا پر اب ایسا کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ اس نے آج اکیڈمی میں زائشہ کا ریکارڈ نکلوایا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں پر تھوڑی بہت معلومات وہ اس کے بارے میں حاصل کر چکا تھا اور جو وہ زائشہ کے بارے میں جانتا جا رہا تھا اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ اب ماضی کو دہرانا ضروری ہوتا جا رہا تھا اور اس سب کے لیے اسے خود کو مضبوط بھی کرنا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر گاڑی سٹارٹ کی اور گلی سے باہر نکل گیا۔